آپ نے ملاحظہ کیا سینئر تجزیہ کار ہارون الرشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہارون الرشید صاحب، شہباز شریف کی رہائش گاہ کے باہر پولیس کی نفری اس وقت موجود ہے اور لاہور میں تقریباً 30 کے قریب ایس ایچ اوز کو الرٹ رہنے کو کہہ دیا گیا فارورڈ میسج کے ذریعے۔ اس ساری صورتحال پر کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ انہوں نے کہا ہے میں بیمار ہوں، میری عمر بہت زیادہ۔ نہیں، عمر ان کی کیا زیادہ ہے، آج ان کو آپ وزیر اعلیٰ بنا دیں تو ان کی صحت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بھائی یہ سادہ سی بات ہے، آپ پہ کچھ الزامات ہیں اور الزامات سنگین ہیں کہ ٹی ٹی کے پیسے آتے رہے اور ایسے لوگ بھیجتے رہے اور ایک آدھ رقم نہیں ہے اور کوئی چھوٹی سی رقم نہیں ہے، ایسے لوگ بھیجتے رہے بیرون ملک سے جو کبھی بیرون ملک گئے ہی نہیں، تو اس کا آپ کا جواب دینا ہے، انویسٹیگیشن کا سامنا کرنا ہے۔ اور مدتوں آپ قوم کو دھوکہ دیتے رہے کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کیا، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ بیلے کی کرپشن نہیں کی، اور آپ نے کرپشن اگر نہیں کی ہے تو آپ کو پیش ہونے میں کیا اعتراض ہے؟ چوری اگر نہیں کی ہو کسی آدمی نے تو اسے تلاشی دینے میں کیا اعتراض ہوتا ہے؟ اب داماد ان کا 2-2.5 سال سے بھاگا ہوا ہے اور صاحبزادے بھی جو تھے ان کے جو اصل مجرم تھے جس نے حمزہ سے زیادہ جس پہ الزامات تھے وہ بھی بھاگا ہوا ہے، نواز شریف کے صاحبزادے بھی بھاگے ہوئے ہیں، خود نواز شریف سزا یافتہ ہیں، ان کے صاحبزادی سزا یافتہ ہیں، پورے خاندان نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو قانون تو ہوتا ہی طاقتوروں کے لیے، طاقتوروں پہ اگر نافذ نہ ہو تو کمزور پہ قانون نافذ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ ان کی گرفتاری کا ہی فیصلہ ہو چکا ہو، اس لیے کہ وہ تعاون تو نہیں کر رہے، تو پارٹی بھی ان سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے۔ شہباز شریف کے لیے بہت مشکل وقت کا آغاز ہو گیا ہے، کوئی آدمی اس دنیا سے اٹھتا نہیں ہے جب تک اس کا باطن بے نقاب نہ ہو جائے۔ اچھا ہارون الرشید صاحب، ٹائمنگ پر آپ کیا کہیں گے؟ آج جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے خط بھی لکھا قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کو کہ ملک میں بڑے بڑے چیلنجز ہیں اور ہمارا دھیان دوسری چیزوں کی طرف ہے، تو کرونا بھی ہے، پینڈیمک بھی ہے، باقی معاشی حالات بھی ہیں، سب چیزیں ہیں، اس صورتحال میں شہباز شریف کی گرفتاری کی ٹائمنگ پر آپ کیا تبصرہ کریں گے اگر ہوتی ہے؟ دیکھیے، گزارا یہ ہے کہ سب باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں وہ سب درست ہیں، لیکن اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو کیا وہ اس سے جائز ہو جائے گی کہ کورونا پھیلا ہوا ہے اور معاشی حالت خراب ہے اور قرض بہت چڑھ گیا ہے اور افراط زر ہے اور مہنگائی ہے، تو اس حالات میں تو لیڈروں کو اور بھی زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ ہارون الرشید صاحب، یہ بتائے گا شہباز شریف کے پاس اب کیا چارہ بچتا ہے؟ آپ کے مطابق ان کو کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ نیب کی ٹیم اگر ان کو وہ اپنے رہائش گاہ پر موجود ہیں اور نیب کی ٹیم ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کیا گرفتاری دینی چاہیے، یا پھر باہر جو لیگی کارکنان جس طرح سے احتجاج کر رہے ہیں، نعرے بلند کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ گرما گرمی ہو سکتی ہے؟ آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ شہباز شریف نے اب کیا کرنا ہے؟ اب جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے۔ بھائی ان کا مزاج نہیں ہے کہ وہ مزاحمت کریں، اگر نیب انہیں گرفتار کرنا چاہے گے وہ گرفتاری دیں گے، اور 60-70 کارکن اگر مزاحمت کرنا بھی چاہیں، بول تو میرا نہیں خیال کہ وہ پولیس کے مقابلے میں اتریں گے، مزاحمت کرنا بھی چاہیں تو کیا کر لیں گے؟ گرفتاری کا اگر فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے نہیں معلوم ہوا یہ نہیں فیصلہ ہو چکا تو وہ گرفتار کر کے لے جائے جائے۔ ٹھیک ہے، رہنما مسلم لیگ نواز طلال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ طلال چودھری، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ شہباز شریف نے آج پیش ہونا تھا، نیب میں پیش نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی وہ پیش نہیں ہوتے رہے، اپنے نمائندے کے ذریعے جواب جمع کرواتے ہیں، اور انہوں نے درخواست میں یہ بھی کہا کہ نیب اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت انکوائری نہیں کر سکتا، ایسے کیس میں نیب اپنے اختیارات کا کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو ویڈیو لنک کے ذریعے پوچھ لے، میں پیش نہیں ہو سکتا۔ اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نیب کی ٹیم، پنجاب پولیس کے دستے ان کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ دیکھیں جی، نیب کو یقیناً بڑی جلدی ہے اور ہر اس اٹھتی ہوئی آواز کو دبانے کی ڈیوٹی نیب کی ہے جو عمران خان اور اس کی حکومت کی نالائکی نااہلی کو اٹھائے گی، جو چینی کے ڈاکے کا سوال پوچھیں گے، جو کورونا کا پوچھیں گے، جو ٹڈی دل کا پوچھیں گے، ہر آواز کو دبانے کی ڈیوٹی نیب کی ہے۔ اگر کورٹ چلے گئے شہباز شریف صاحب اور ڈیٹ کوئی 1 سال کی نہیں پڑی، 1 دن کی پڑی ہے، کل صبح کی ڈیٹ ہے، تو اتنی جلدی نیب کو آنے کی وجہ تو مجھے شیخ رشید کا بیان ہی لگتا ہے، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا تھا کہ عید کے بعد کیا ہوگا، یعنی جو چور اور ڈاکو ہیں وہ تو سارے کے سارے اللہ کی مہربانی سے کیبنٹ کے ممبر ہیں،
یا خان صاحب کی ATMs بنی ہوئی ہیں. باقی رہ گئی بات ہر اٹھتی ہوئی آواز کو دبانا ہے، وہ دبانے کی ڈیوٹی نیب کی ہے، وہ کرنے کی کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے، پر نیب جب پیشی پہ بلاتا ہے تو جو ملزم ہے اس کو پیش ہونا تو چاہیے. شہباز شریف صاحب اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ پیش نہیں ہوئے، صرف 1 مرتبہ پیش ہوئے اور بار بار نیب کی جانب سے بلایا گیا. کل تو نیب نے تمام تر انتظامات بھی کیے اور میڈیا پر بھی دکھائے گئے کہ جس طریقے سے گلاس وال ہے، سینیٹائزیشن کا تمام انتظامات وہاں پر مکمل ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نیب میں گرفتار رہے شہباز شریف صاحب، کتنے دن گرفتار رہے، کتنی تفتیش انہوں نے، کون سے سوال ایسے نئے ہیں جو پوچھنے، ان سوال اس کے باوجود وہ پیش ہوئے، اس کے باوجود اپنے نمائندوں سے، اپنے وکلا سے وہ جواب جمع کرواتے رہے. یعنی صرف ڈیوٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ان آوازوں کو دبانے کی جو کہ اٹھتی ہیں عمران خان اور نیازی حکومت کے خلاف. مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی سمن ایک آدھ کوئی چوروں کو جو چینی اور آٹا کے ڈالنے والوں کو بھیجا گیا ہے، تو یہ بتا دیں کہ وہ BRT بن رہی ہے جو کہ پچھلی صدی سے بن رہی ہے اور جس کو 100 ارب سے زیادہ ہو گئے ہیں، جو ایک نمونہ ہے کرپشن کا، جو ایک مدر آف کرپشن ہے وہ کیسز میں، اس کے بارے میں کوئی چیز، صرف اپوزیشن کی آوازیں دبانے کی کوشش ہے. وہ ایک نیب کی ڈیوٹی ہے، نیب کی ڈیوٹی اپنی انجام دے رہا ہے اور ہم عدالت چلے گئے ہیں. عدالت اگر صبح اس بات کا فیصلہ کر دے گی کہ شہباز شریف کو گرفتار ہونا ہے یا شہباز شریف کو نہیں گرفتار ہونا، کیا حرج ہے اس میں؟ عدالت میں جانا تو ہمارا حق ہے کہ وہ بھی اب ہمارا حق نہیں رہا. بالکل. دلال چودھری صاحب یہ بھی کہیے گا کہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا شہباز شریف آج اپنی گرفتاری دیں گے یا پھر وہ کل تک کا انتظار کریں گے کہ سماعت ہوگی، فیصلہ ہوگا، اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے؟ دیکھیے گزارش ہے، گرفتاری اس وقت کرنا ہی غیر مناسب ہے. جب کوئی آدمی کورٹ اور وہ بھی ہائی کورٹ چلا جائے اور تاریخ بھی 24 گھنٹے سے بھی کم ٹائم کی پڑے، اس وقت گرفتاری جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ واقعی یہ پہلے سے مائنڈ بنائے ہوئے، یہ شیخ رشید اور حکومتی وزراء کے بیان جو ہیں وہ سچ ثابت ہو رہے ہیں. اور یہ انہی بیانات کی روشنی میں، کیونکہ وہ ان کے سپوکس مین ہیں نیب کے، انہی بیانات کی روشنی میں نیب آج کارروائی کر رہا ہے. عدالت اگر چلے گئے ہیں تو کیا عدالت 24 گھنٹے انتظار نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل صحیح. دلال چودھری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے عطا طاہر صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. سر کہیے گا اس ساری صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے؟ نیب کی ٹیم اس وقت وہاں پر پہنچ چکی ہے، پولیس کی نفری بھی باہر تعینات ہے، اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ شہباز شریف صاحب کی رہائش گاہ کو چاروں طرف سے پنجاب پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. 180H ماڈل ٹاؤن جو پارٹی کا دفتر ہے وہ بھی پولیس کے گھیرے میں ہے اور اس وقت مسلح جو پولیس والے ہیں اور ساتھ نیب کے اہلکار ہیں وہ رہائش گاہ کی جو فیملی سیکشن ہے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اس میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ ملک میں بالکل امن ہے، کوئی کرونا کا پھیلاؤ نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے اور اس وقت ایک جو ہے وہ انتہائی مطلوب دہشت گرد جو ریاست کو مطلوب تھا اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو جو اریسٹ وارنٹ موقع پر دکھایا گیا ہے یہ 28 مئی کو دستخط شدہ اریسٹ وارنٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، شہباز شریف صاحب 133 دن حراست میں رہے. 5 اکتوبر 2018 کو گرفتار کیا جاتا ہے نیب کی طرف سے. 133 دن حراست کے دوران اثاثوں والا کیس کھولا جاتا ہے اور ان سے دسمبر میں اس ضمن میں پوچھ گچھ کی جاتی ہے. اب ایک شخص جو عقوبت خانے میں رہا، جو قید میں رہا، جو بیل پر رہا ہوا، اس کی دوبارہ گرفتاری کا قانونی جواز کوئی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی اخلاقی جواز ہے. اور شیخ رشید اور شہزاد اکبر کی پریس کانفرنسز اس بات کی بالکل بہت کلیئر عکاسی کرتی ہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں آج یہ کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. اور عمران نیازی صاحب کا ایک ہی ایجنڈا ہے جو پچھلے دن انہوں نے ترجمانوں کی میٹنگ میں واضح کر دیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی جانی چاہیے. اور میں یہ بالکل کلیئر کرتا چلوں کہ ہماری ہائی کورٹ میں اس وقت بیل پٹیشن جو ہم نے کل داخل کی تھی وہ سماعت کے لیے منظور ہو چکی ہے اور ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. یہ گرفتاری غیر قانونی ہے، یہ گرفتاری غیر اخلاقی ہے اور اس گرفتاری کا کوئی جواز نہیں ہے. اور ہم گرفتاری اس طرح سے جس طرح سے یہ لینا چاہ رہے ہیں، فیملی کو زد و کوب کر کے، پریمیسز میں انٹر ہو کے،
تو یہ بالکل غیر قانونی ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور یہ ٹھیک ہے عطا طارڑ صاحب.